بسم الله الرحمن الرحيم. كم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. قابل صد احترام علماء، مشائخ اور بہت ہی محترم تمام سامعین اور شرکائے کرام، سب دنیا جانتی ہے اور انسانی تاریخ خواہ وہ مسلم مورخین لکھیں یا غیر مسلم مورخین بھی لکھیں، سب نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ جس طرح کا انقلاب اور جس طرح کی ریاست اور حکومت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور آپ کے خلفاء اور آپ کے اصحاب نے قائم کی، پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. یہ سب مانتے ہیں کہ ایسا پرامن انقلاب، جامع انقلاب، ہمہ جہت تبدیلی اور زندگی کے تمام شعبوں میں سب سے خوبصورت معیار اگر انسانی تاریخ میں قائم ہوا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین نے کیا ہے. اور یہ انقلاب اتنا جامع اور ہمہ جہت ہونے کے باوجود اس میں نقصان بہت کم ہوا. دنیا میں انقلاب آئے، مزدوروں کے حقوق کے لیے لوگوں کو جانیں دینی پڑی اور آزادی اور جمہوریت کے نام پر اپنے اپنے ملکوں کی ان کا غلبہ اور اقتدار کے نام پر اور مذہبی منافرت کے نام پر جو جنگیں ہوئیں
ایک جنگ کا نام جنگ عظیم اول اس کو کہا جاتا ہے، اس میں کوئی جامع انقلاب نہیں آیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، صنعتی انقلاب ہے، مختلف ریاستیں بنی، ان کے تحفظ کی بات کی گئی، لیکن شاید آپ نے کبھی سوچا ہو کہ اس ایک جنگ میں 76 لاکھ انسان اس انقلاب کا ایندھن بنے، 76 لاکھ انسانوں کی جانیں گئیں، اور آپ مسلمان تو اس بات پر یہ فخر کے حقدار ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت اور ہمہ جہت انقلاب لائے، جس میں اللہ کے حقوق، اللہ کے پیغمبروں کے حقوق، اللہ کی کتابوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق، مردوں کے، خواتین کے، بچوں کے، مزدوروں کے، بلکہ جانوروں کے حقوق، پرندوں کے حقوق، درختوں کے حقوق، اور نومولود پیدا ہونے والے بچوں کا تحفظ اور ان کے حقوق، حیوانوں کے، جانوروں کے حقوق، اگر کسی نے ان سب کو تحفظ دیا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب تھا، اور اس میں اس انقلاب کو قائم کرنے میں، برپا کرنے میں صرف آپ کو اگر یاد ہے تو کوئی صاحب سیرت کے بڑے پروگرام آپ نے سنے، اور اس میں شاید یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو غزوات اور جنگیں ہوئیں، چھوٹے اور بڑے سب کو ملا کر ان کی تعداد کیا تعداد ہے؟ ہاں جی 82 ہے۔ رحمت للعالمین کے مصنف نے، اب آپ یاد رکھیں، 82 جنگیں لڑیں، غزوات اور باقی جو آپ نے لشکر بھیجے ان سب کو شامل کر کے، اور جنگ عظیم ایک جنگ ہوئی، 76 لاکھ انسان وہ اس کا ایندھن بنے، اور یہ 82 جنگیں لڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کتنے انسان اس میں قتل ہوئے، مسلمان شہید ہوئے، اور کافروں کی طرف سے جو لوگ مارے گئے، ان دونوں کو جمع کر کے ٹوٹل تعداد آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہے تو بتا دیں تاکہ سامعین پھر بھولیں گے نہیں۔ میں اصل میں اپنے درس میں کئی دفعہ سوال کی شکل میں سامنے رکھتا ہوں، پھر ساتھی بھولتے نہیں ہیں۔ ہے جی 1018 259 صرف مسلمان شہید ہوئے، 259، اور 759 کافر مارے گئے۔ کتنی جنگوں میں؟ 82 جنگوں میں۔ چلیے ہمارے ہاں تو شہادت ہے، سعادت ہے، یہ 259 شہید ہوئے اور سیدھے جنت میں گئے، اور 759
کافر وہ ہلاک ہوئے، آپ یہ کہہ لیں کہ جی اتنی جانوں کو دنیا کی زندگی کے لحاظ سے اتنی جانوں کو ضائع کر کے انقلاب کیسا برپا کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پوری دنیا کہتی ہے کہ اس جیسا خوبصورت، جامع، پرامن، عدل، انصاف، محبت اور سلامتی جیسا انقلاب وہ انسانی تاریخ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا۔ تو یہ تو بہت تھوڑا سا نقصان۔ سیرت کے دنوں میں ربیع الاول جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کا دن آتا ہے تو اخبارات کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے بڑوں سے لے کر عوام تک پیغامات بھی نشر کیے جاتے ہیں، صدر کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، وزیر اعظم کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، دوسرے جو لوگ بڑے سمجھے جاتے ہیں ان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اور سب کہتے کیا ہیں؟ سب یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ امن اور سلامتی، وہ عدل اور انصاف اور وہ حسن اور وہ جامعیت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، محسن انسانیت بن کر، رحمت للعالمین بن کر جو انقلاب وہ لائے، تو یہ دنیا اور ہمارا ملک وہ بھی اس وقت اس کا محتاج ہے۔ میں پیغام مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اجتماع کے نام سے یہ پوری دنیا کو اور اہل پاکستان کو خصوصاً اور حاضرین کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پیغام مصطفیٰ کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ جیسی حکومت اور ریاست، صحابہ کرام جیسی ریاست، پرامن ریاست جس میں ایسا امن تھا، اللہ اکبر، جس کی مثال نہیں ملتی، وہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی یہ تڑپتی، سسکتی دنیا اور تڑپتا سسکتا پاکستان، اس کو اس وقت سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ پیغام مصطفیٰ کی ضرورت، وہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس انقلاب کی بنیاد کیا تھی، اور یہ ریاست اور حکومت جو عمر بن خطاب کے دور میں، عمر بن عبدالعزیز کے دور میں، دوسرے خلفاء کے دور میں، امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 سالہ دور خلافت میں یہ جو پرامن اور انصاف اور عدل کی حکومتیں قائم ہوئیں، اس کی بنیاد کیا تھی؟ جب تک ہم اس بنیاد کو نہیں سمجھیں گے، اس بنیاد کی طرف نہیں لوٹیں گے، تو باتیں کرنے سے، نعرے لگانے سے، ہر سال سیرت کانفرنسنگ کروانے سے اور سیرت کے نام پر لوگوں کو امن اور سلامتی کا پیغام دینے سے کوئی چیز بدلتی نہیں ہے۔ عمل سے ہر چیز بدلتی ہے، اللہ ذوالجلال اس میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ پیغام مصطفیٰ کو آپ دیکھنا ہے تو سب سے پہلا پیغام اور اس انقلاب کی سب سے پہلی اینٹ اور سب سے بڑی مضبوط بنیاد وہ کیا تھی؟ سب سے پہلا پیغام کیا تھا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ سب سے پہلا پیغام کیا تھا؟
کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہو، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو نعمتیں دینے والا ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہ بات تسلیم کر لو۔ یہ سب سے پہلی اور سب سے مضبوط بنیاد تھی اس تمام خلافت راشدہ کے نظام کی، اور جتنی مسلم حکومتیں اور ریاستیں آئیں، اور سب سے پہلے جو بنیادیں قائم کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ سب سے پہلا پیغام کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، توحید کا پیغام تھا۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور یہ دعوت، یہ پیغام مصطفیٰ سارے رسولوں کا پیغام ہے، اور یہ پیغام اہل حدیث منہج رکھنے والے وہ بھی تمام انسانیت کو اور تمام لوگوں کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ آئیے اس کو بنیاد بنائیں، توحید کو بنیاد بنائیں۔ توحید کے بغیر اسلام کا کوئی تصور، عمل صالح کا کوئی وجود، اور دینی ریاست کے قیام کا کوئی تصور ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ توحید کو نکال دیں تو پھر کچھ اچھائیاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن اسلامی ریاست کی بنیاد نہیں ہو سکتی، ایمان کی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ اور میں صرف اتنی بات عرض کر دوں تاکہ جو آگے دو باتیں ہیں وہ بھی عرض کر سکوں، کہ افسوس کہ لا الہ الا اللہ کو جو ایک بڑا واضح پیغام تھا، مشرکین مکہ اچھی طرح سمجھتے تھے، اور انہوں نے جنگیں لڑی اس بنیاد پر کہ ہم نے زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، انہوں نے اپنے بندے بھی مروائے، لیکن لا الہ الا اللہ نہیں کہا۔ افسوس کی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ کی ہم تو تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں، اور پھر وہ شرک کرتے ہیں، وہ اللہ کی بغاوت کرتے ہیں، وہ اللہ ذوالجلال کی صفات میں، اس کے افعال میں، اس کے کاموں میں وہ شرک کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ میں اس طرح کا شرک شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بعض لوگوں نے توحید کا معنی یہ کیا، توحید کا معنی وحدت الوجود۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ کہ ہر چیز ایک ہے، ہر چیز اللہ ہے، میں بھی اللہ ہوں، تو بھی اللہ ہے، حیوان بھی اللہ ہے، جانور بھی اللہ ہے، خامد بھی اللہ ہے، بیوی بھی اللہ ہے، خنزیر بھی اللہ ہے، ہر چیز اللہ ہے۔ یہ توحید ہے۔ اس سے بدترین کوئی اور توحید ہو سکتی ہے؟ اور یہ صوفیہ کی توحید ہے۔ اور دوسرے لوگ، انہوں نے توحید کا معنی یہ کیا کہ توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی کوئی صفت نہیں، نہ وہ سنتا ہے، نہ اس کی صفت رحمت ہے، اس کی کوئی صفت نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس کی کوئی صفت نہ ہو وہ چیز موجود ہوتی یا عدم ہے؟ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کا بڑا ایک خوبصورت جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کل معطل یعبد عدما وکل مشبہ یعبد صنما، کہ جو اللہ کی صفات کا منکر ہے وہ عدم کی عبادت کرتا ہے، یعنی کوئی چیز ہی نہیں۔ جہم بن صفوان سے کسی نے پوچھا
صف لنا ربک، کہ بتاؤ جس رب کو ہم سجدہ کرتے ہیں، جس کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، جس کے لیے راتوں کو تہجد میں روتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صف لنا ربک، بتائیے وہ رب کیسا ہے؟ وہ پریشان ہو گئے، اس لیے کہ یہودیوں کا شاگرد تھا، اور یہودی اللہ ذوالجلال کے اسماء اور صفات کے منکر تھے۔ اس سے پوچھا کہ بتاؤ جس رب کو سجدہ کرتے ہیں اس کی کوئی صفت بتاؤ، کیسا ہے وہ اللہ؟ ویسے کوئی آپ سے پوچھے کہ صف لنا ربک، کہ آپ بتاؤ تمہارا خالق اور تمہارا معبود کیسا ہے، تو آپ کیا کہیں؟ کیوں جی؟ یہ سوال کوئی مشکل ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ او بھائی آیت الکرسی پڑھ لو، کیا کہتے ہیں؟ پڑھو۔ یہ کیا ہے ساری آیت الکرسی؟ کوئی پوچھے آپ سے، کوئی ہم سے پوچھے صف لنا ربک، تو ہم کہیں گے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی، یہ پوری آیت پڑھ دو۔ آپ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیتیں پڑھ دو، آپ سورۃ اخلاص پڑھ دو، سورۃ فاتحہ پڑھ دو۔ اس سوال کا جواب کوئی مشکل ہے؟ لیکن ایسے کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو موت پڑ گئی جب اس سے کہا کہ اپنے رب کا تو بتاؤ کہ رب کیسا ہے، تو وہ اپنے گھر میں داخل ہوا، 40 دن تک وہ باہر نکلا ہی نہیں، نماز بھی نہیں پڑھی اس نے آ کر، 40 دن تک۔ اور 40 دنوں کے بعد نکلا تو پوچھا تو کہا الذات المجردہ، وہ ایک ذات ہے جو ہر صفت سے خالی ہے، یہ ہے رب۔ لیکن انبیاء کی توحید اور صحابہ کرام کی توحید، اہل سنت کی توحید، وہ ہے جو پورا قرآن ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ ویسے آپ لوگ خوش ہو جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اپنی پہچان توحید کا عقیدہ نکھارنے کے لیے کروائی، اور آسان الفاظ میں۔ ہم ایک دفعہ تھرپارکر کے علاقے میں گئے، ساتھیوں نے کہا جی کبھی مندر میں جا کر دیکھا نہیں کہ ہندو وہ اپنے معبودوں کی پوجا کیسے کرتے ہیں۔ اسلام کورٹ میں تھے، میں اور محترم مولانا نجیب اللہ طارق صاحب حافظہ اللہ، ہم ساتھیوں کے ساتھ ایک مندر میں گئے، ہمارے ساتھ کچھ شاگرد تھے، تو وہ طلبہ اور بچوں کو آپ جانتے ہی ہیں، ایک نے وہ مندر میں داخل ہوتے ہی وہ بیل بجائے، وہ جو گھنٹی ہوتی ہے نا وہ بجائے۔ اب ادھر سے ہم نے پیغام بھیجا تھا، جو اس کا متولی تھا کہ آپ سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، آپ کا ہم یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ لوگ کیسے عبادت کرتے ہیں، کس رب کی اور کس معبود کی عبادت کرتے ہیں، وہ کیسا ہے، یہ معلومات لینا چاہتے تھے۔ ادھر سے وہ متولی آ گیا، اس نے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، بڑا جرم کیا آپ نے۔ ہم نے کہا کیا؟ کہتا ہے یہ جو بیل بجائی ہے نا، تو اب آپ کو ہاتھ جوڑ کر اور سر جھکا کر نیچے ہو کر سجدے کی شکل میں اب آپ کو ان کو پرنام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے اس بیل بجانے والے نے ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر
احترام کی شکل نہ بنائی، تعظیم نہ کی، تو پھر مندر سے نکلنے سے پہلے اس کا بازو یا ٹانگ ٹوٹی ہوگی اور آپ ہمارے مہمان ہیں، ہمیں اس چیز کا افسوس ہوگا کہ آپ کا نقصان ہوگا۔ اس نے کہا جی یہ ہمارے جو سامنے آپ کو مورتیاں صورتیاں وہ انہوں نے لگائی ہوئی تھیں، بندروں کی، سانپوں کی، شیر کی، بلیوں کی، لومڑیوں کی شکلیں انہوں نے سامنے تصویریں لگائی ہوئی تھیں۔ کہنے لگا کہ یہ تو آرام کر رہے تھے، یہ آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، آپ لوگوں نے بیل بجا دی، اب یہ تیار ہو کر انتظار میں ہیں کہ آپ کو جو حاجت اور ضرورت ہے پہلے تعظیم کا انداز اختیار کرو اور پھر مانگو جو مانگنا ہے۔ اب یہ انتظار کر رہے ہیں، آپ نے ان سوئے ہوئوں کو، آرام کرنے والوں کو اٹھایا، اب اگر آپ سجدہ نہیں کریں گے، ہاتھ نہیں جوڑیں گے تو آپ کی ٹانگیں ٹوٹیں گی۔ ہم نے کہا چلیے بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اللہ فضل کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں ہم سے۔ تو غلطی کی ہے بچے نے، بیٹھ گئے، اور ایک اس کا بیٹا بھی تھا جو اس نے بتایا کہ یہ میرا بیٹا یہ وکیل بن رہا ہے۔ تو میں نے یہی بات شروع کر دی کہ آپ جن کی عبادت کرتے ہیں، آپ کہہ رہے تھے کہ وہ سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، بیل دی ہے تو وہ اٹھ کر تیار ہو کر سامنے آ گئے ہیں، اب آپ کو تعظیم کرنی پڑے گی ورنہ وہ یہ نقصان کر دیں گے۔ تو میں نے کہا چلو ایک بہانہ تو مل گیا ہے۔ تو میں نے صرف اپنے رب کے بارے میں کہ جس کو ہم پوچھتے ہیں اور جس کو ہم مانگتے ہیں وہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ ہم اس کی ہر روز نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ پھر بھی ہماری ٹانگیں نہیں توڑتا، اتنا مہربان۔ اس کی مخلوق اس سے شرک بھی کرتی ہے، اس کو گالیاں بھی دیتی ہے، اور خود اللہ کہتے ہیں کہ یسبنی ابن آدم یشتمنی ابن آدم، کہ یہ ابن آدم کو دیکھو کہ یہ نطفہ تھا، یہ ہے کیا تھا، جب اس کو زبان ملی ہے تو یہ مجھے گالیاں دیتے۔ میں نے کہا کہ یہ لوگ تو بڑا اللہ کو ناراض کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو دیے ہی جا رہا ہے، اتنا مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ میں نے کہا آپ کہہ رہے تھے کہ یہ سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، اب بیل بجانے سے ہی اٹھ کر آ گئے۔ تو جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں تو وہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ہمارا اللہ تو سوتا ہی نہیں، وہ تو آرام ہی نہیں کرتا، اس کو ضرورت نہیں پڑتی آرام کی، آرام میں ہے۔ لا یعودہ حفظہما، ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کی مخلوق کی حفاظت کر رہا ہے، ہر آن ہر لمحہ ہر شان اس کی الگ ہے، لیکن اس کو نہ سونے کی ضرورت پڑتی ہے، سونا دور کی بات ہے، آرام دور کی بات ہے، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی۔ تو میں نے آیت الکرسی کا ترجمہ بھی ساتھ سنا دیا۔ بیٹھے چائے پی، ہم چلے گئے۔ پورے 1.5 مہینے کے بعد ہمیں وہاں سے فون آیا کہ وہ جو اس مندر کے سرپرست کا بیٹا تھا نا وکیل، وہ غور سے یہ آیت الکرسی اور جو باتیں میں عرض کر رہا تھا وہ سن رہا تھا۔ 1.5 مہینے کے بعد ہمیں وہاں سے فون آیا کہ اللہ نے اس کو توفیق دے دی۔ وہ اپنے باپ سے سوال کرنے لگا کہ یہ مسلمانوں کا اللہ کیسا ہے، اور ہم نے جو یہ تصویریں بنائی ہوئی ہیں یہ کیسی؟ تو وہ 1.5 مہینے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھ کر اعلانیہ مسلمان ہو۔ اس انقلاب کی بنیاد اللہ کی توحید تھی،
اور یہ سب سے بڑی نیکی اللہ کی توحید ہے۔ اس عقیدے کو مضبوطی سے سمجھ بھی لو، جان بھی لو۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہی چلیے جان لیجئے۔ بدترین اس کا مفہوم، اب دیکھیے یہ اس بات کی ویسے نا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کافروں کو، عربی لوگ تھے، لا الہ الا اللہ کا معنی جانتے تھے، اس لیے وہ پڑھتے نہیں۔ ہم نے پڑھ بھی لیا اور اس کا معنی بدل دیا۔ اس کا معنی کیا کیا؟ صوفیوں نے اس کا معنی یہ کیا، لا موجود الا اللہ، جو چیز بھی موجود ہے وہ اللہ ہے۔ لا مطلوب الا اللہ، جو بھی مطلوب ہے، جو محبوب ہے، بلکہ کہتے ہیں جو بھی معبود ہے وہ اللہ ہی ہے۔ اگر کوئی بت کو سجدہ کرتا ہے، کسی قبر سے مانگتا ہے، تو وہ بھی اللہ سے مانگتا ہے، اس لیے کہ جو معبود ہے وہ اللہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ یہ ایسے کلمہ پڑھنے والوں کو شیطانی وحی کہاں سے آ گئی کہ جو کلمہ اخلاص توحید کی بنیاد تھا اور کفر اور اسلام کی حد تفریق تھی، باطل اور حق کا نقطہ امتیاز تھا، اور جس سے مسلم اور کافر الگ الگ ہوتے تھے، اس کلمے کو بھی ایسا اس کا معنی بگاڑا کہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح نکالو اور یہ ذہن میں رکھو کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ جس سے کی بھی عبادت ہوتی ہے، جس کو بھی سجدہ ہوتا ہے، جس قبر کو ہوتا ہے، جس مردہ کو ہوتا ہے، جس زندہ کو ہوتا ہے، وہ بھی اللہ ہے۔ اس لیے میں آپ کو لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی بتا دیتا ہوں۔ اس کا معنی ہے لا معبود، کیوں جی کیا ہے؟ نہیں، لا معبود، ہاں یہ کچھ ایک آدھی آواز آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ علماء کرام موجود ہیں نا، لیکن یہ ہمارے سارے ساتھیوں سے بھی گزارش ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہی سمجھ لیں۔ لا معبود بحق الا اللہ، پڑھیے، لا معبود بحق الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، جس کی حق کے ساتھ عبادت کی جائے وہ صرف ایک اللہ ہے۔ بہت سے ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، معبودان باطلہ لا تعداد ہیں جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے اور کرتے ہیں، وہ معبود ہیں ان کے، لیکن بحق نہیں ہے، وہ معبود بالباطل ہیں، بالزور ہیں، بالکذب ہیں۔ انہوں نے ان کو جھوٹ سے، بہتان سے، باطل سے ان کو معبود بنایا، اور حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اگر کوئی معبود ہے تو وہ صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ ذو الجلال ہے۔ یہ وہ بنیاد تھی اس ریاست کی، اس انقلاب کی، جس کی باتیں پوری دنیا کرتی تھی اور مسلم غیر مسلم مورخین کرتے تھے۔ ہم یہ بنیاد بھول گئے، اور اس بنیاد کی تفصیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن اور سنت کی تعلیم سے اس کو نکھارا۔ آپ نے ہجرت کی، ہجرت سے پہلے دار ارقم میں قرآن بھی سکھایا اپنے صحابہ کو اور سنت بھی سکھائی، اور پھر ہجرت کے بعد مسجد نبوی بنائی، اس میں ایک جگہ بنائی، صفہ جسے کہتے ہیں، اصحاب صفہ کے نام سے مشہور۔ وہاں صحابہ کرام کو جہاں نماز پڑھائی، جہاں خطبہ دیا، جہاں درس دیا، جہاں جنازے پڑھائے، وہ یونیورسٹی تھی
جس کا نصاب اللہ ذوالجلال نے یعلمہم الکتاب والحکمہ قرآن و سنت آسمان سے بھیجا تھا، جس کے شاگرد بھی چن کر اس معلم اور محسن انسانیت کو دیے تھے صحابہ کرام، جن کا آپ تذکرہ ہمارے بھائی اور فاضل دوست محترم فضیلت الشیخ عبد الغفار ہمارے ہاں آوان ہوتے تھے، اب یہ مدنی ہے ماشاءاللہ، آپ نے ان سے سنا۔ یہ صحابہ کرام کو چن کر اس یونیورسٹی کا طالب علم اور محمد الرسول اللہ کا شاگرد کس نے بنایا تھا؟ اللہ نے بنایا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان اللہ قد نظر فی قلوب العباد، اللہ نے اپنی ساری مخلوق انسانوں کے دلوں میں دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ازکاہا و اطہرہا، تو کیا دیکھا کہ سارے انسانوں میں سب سے پاکیزہ، سب سے خوبصورت، سب سے صاف دل وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، فاختارہ لرسالتی، ان کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لے۔ ثم نظر فی قلوب العباد، پھر دوبارہ اللہ ذوالجلال نے اس پوری امت کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے دل سب سے خوبصورت، صاف ستھرے، طاہر اور مطہر ہیں، تو اللہ نے ان کو اپنے پیغمبر کی صحبت اور شاگردی کے لیے اللہ نے ان کو پسند کر لیا، اور ان کو پھر آپ نے قرآن اور سنت پڑھائی، اور کوئی تیسری چیز نہیں تھی۔ وہ ماشاءاللہ پھر ان میں سے ہی فوجوں کے کمانڈر بنے، ان میں سے ہی قراء بنے، ان میں سے ہی حکمران بنے، سب سے خوبصورت سیاستدان بنے۔ سیاستدان حقیقت ہے کہ جس طرح ہم نے توحید کو، لفظ توحید کو بدنام کیا، لفظ فقہ کو بدنام کیا، لفظ خلافت کو بدنام کیا، بہت سے لوگوں نے لفظ جہاد کو بدنام کیا۔ یہ مقدس الفاظ تھے، یہ ہماری امت مسلمہ کی چمکتی دھمکتی یہ تاریخ تھی، اس کے یہ شعائر تھے، اس کی یہ نشانیاں تھیں، خلافت۔ لیکن کسی نے کوئی جعلی خلیفہ بن کر اور داعش کے نام سے اس امت کو، ان مسلمانوں کو کافروں کا ایندھن بنا، بدنام کیا لفظ خلافت کو، بدنام کیا لفظ جہاد کو، بدنام کیا لفظ توحید کو۔ اسی طرح ہمارے لوگوں نے بدنام کیا لفظ سیاست کو، اور یہ لفظ سیاست اتنا مبارک لفظ تھا، اتنا مبارک لفظ تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے۔ پہلی امتوں کے سیاستکار اور سیاستدان کون ہوتے تھے؟ نبی ہوتے تھے۔ تو آپ کہیں گے جی سیاست تو جھوٹ کا نام ہے، نفاق کا نام ہے، اور بدماشی کا نام ہے، شہرت کا نام ہے۔ سیاست جو چل رہی ہے، یا لوٹاکریسی کا نام، کیوں جی ہمارے ہاں تو یہی سیاست چل رہی ہے۔ منافقت کا نام، جھوٹ کا نام ہے۔ جتنا زیادہ جھوٹ بولو یوٹرن کے نام پر اتنا بڑا سیاستدان، جتنا زیادہ جھوٹا اور مکار اتنا بڑا سیاستدان۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں سیاست کرتے تھے، کون کرتے تھے؟ نبی کرتے تھے، اور اس امت کے سب سے بڑے سیاستکار وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
انہوں نے اس امت کی اصلاح کی، عقیدے کی اصلاح کی، اعمال کی اصلاح کی، اخلاق کی اصلاح کی۔ تو جو مسجد نبوی میں یونیورسٹی بنی، اس سے ابو بکر فارغ ہوئے تھے، عمر بن خطاب وہاں پڑھے تھے، وزیر خزانہ یہ کون بنے؟ عبداللہ ابن مسعود۔ کیوں جی؟ بیت المال کے وزیر خزانہ کون بنے؟ عبداللہ ابن مسعود۔ یہ کہاں سے پڑھ کر آئے تھے؟ کیا شرم کا مقام نہیں کہ جس ملک کو اس نام پر حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہاں کا وزیر خزانہ وہ بنتا ہے جو کافروں سے ڈگریاں لے کر آئے، جو یہودیوں کے نظام معیشت کو سب سے زیادہ جانتا ہو وہ اس اسلامی ملک کا وزیر خزانہ بنے، اور جو انقلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اس کا وزیر خزانہ عبداللہ ابن مسعود بنے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس طرح قرآن سنیں جس طرح جبرائیل آسمان سے لا کر مجھے تازہ تازہ سناتے ہیں، جو اس طرح قرآن سننا چاہتا ہے وہ عبداللہ بن مسعود کی تلاوت سن لے۔ قرآن کے حافظ اور قاری عمر بن خطاب کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کا گورنر نافع بن عبد الحارث کو بنایا۔ آپ عثفان سے گزر رہے تھے، وہ وہاں ملاقات کے لیے آیا اور پوچھا کہ آپ مکہ چھوڑ کر آئے ہو مجھے ملنے کے لیے، تو اپنے پیچھے کس کو نائب بنایا، امیر مکہ کس کو بنا کر آیا؟ تو نافع کہنے لگا جو مکہ کا گورنر تھا کہ ابن ابزہ کو، عبد الرحمن بن ابزہ کو میں مدینے کا قائم مقام گورنر اور امیر بنا کر آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا من ابن ابزہ، یہ کون ہے ابن ابزہ؟ انہوں نے کہا مولا من موالینا، یہ غلام ہے، ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ تو کہنے لگے افسوس ہے تیرے اوپر، تو نے ایک غلام کو پورے مکہ کے امیر اور گورنر بنا دی، ایک غلام کو گورنر بنا کر آ گئے ہو۔ تو سنیے اس نے کیا کہا، اس نے کہا انہ قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، میں نے اس کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ قرآن کا سب سے بڑا قاری اور وراثت اور فرائض کا سب سے بڑا عالم ہے، اس کو میں نے اس لیے گورنر بنایا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اچھا پھر سنو مجھے حدیث یاد آ گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ سیدنا عمر نے اس موقع پر اس روایت کو بیان کیا، کہتے ہیں مجھے یاد آ گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ ذوالجلال اس قرآن کی برکت سے، اس قرآن کی وجہ سے یرفع بہ اقواما، بہت سے لوگوں کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیں گے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے، اس سے بغاوت کی وجہ سے اللہ ذوالجلال بہت سے لوگوں کو پستی کے گڑھوں میں دھکیل دیں گے، ان کو گرا دیں گے۔ اور اس بندے کو آج عزت ملی ہے، غلام کو گورنر، تو یہ کیا ہے؟ قارئ لکتاب اللہ۔ یہ تھے قرآن اور سنت سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگرد تیار کیے تھے، جن سے بے مثال اس دنیا میں انقلاب آیا تھا۔ اس کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں، تفصیل میں نہیں ذکر کرتا، آخری بات ذکر کر دیتا ہوں۔ آخری بات، وہ آپ نے بہت کچھ سنا اور بڑا خوبصورت سنا، بڑا خوبصورت سنا، لیکن
ایک سوال میں کرتا ہوں، جن لوگوں کو اللہ ذوالجلال نے اس بے مثال اور جامع خوبصورت بے مثال انقلاب کے لیے پسند کیا تھا، ان کے آپس میں اخلاق، معاملات، ایک دوسرے سے محبت، تعلق، توحید اور سنت اختیار کرنے کے بعد وہ کیسے ہوتے تھے؟ جیسے ماشاءاللہ ہمارے ہیں؟ کیوں جی؟ صحابہ کرام کے اخلاق کیسے تھے؟ لوگوں کے ساتھ بھی اور آپس میں بھی کیا ان کے دلوں میں آپس کی، مسلمانوں کے آپس کی عداوت کی بیماری، نفرت کی بیماری، بغض کی بیماری، حسد کی بیماری، عجب کی بیماری، دوسروں کو تحقیر کی بیماری اور انا ولا غیری کی بیماری کہ مجھ سے بڑا عالم کون ہے اور مجھ سے بڑا عزت والا کوئی نہیں، یہ ساری بیماریاں جو اس وقت ہمارے اندر موجود ہیں، توحید والوں کے اندر موجود ہیں، مختلف تنظیموں کے نام پر ہم نے یہ بیماریاں اپنے دلوں میں پالی ہیں۔ کیا اس طرح ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ انقلاب برپا کرتے ہیں؟ بڑوں کی پگڑیاں اچھالیں، بہتان لگائیں، جھوٹ بولیں، شہرت اور نمود کے لیے آپ کسی کے کام کو اپنے کھاتے میں ڈالیں۔ میں تنظیم سازی کے خلاف نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر تعاونوا علی البر والتقوی اس بنیاد پر کوئی ادارہ بناتے ہیں، کوئی تنظیم بناتے ہیں، تعلیم اور تربیت کو عام کرنے کے لیے آپ بناتے ہیں تو میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، کیا یہ تنظیمیں صرف ناموں کی وجہ سے، الگ امیر ہونے کی وجہ سے آپس کے اندر وہ حسد اور وہ کینہ اور وہ نفرت اور وہ بغض اور وہ برات، وہ گالیاں، وہ بہتان اور وہ چغلیاں، یہ کیا اخلاق سکھائے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو؟ ان کے دل ایسے تھے؟ اتنا لفظ اشارے سے بولا تھا امی عائشہ نے، کیوں جی؟ چھوٹا سا لفظ بولا تھا اپنی ایک سوکن کے بارے میں، صفیہ کے بارے میں، وہ بھی ہماری امی جان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انسان ہے۔ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ ہاتھ سے اشارہ کیا کأنہا قصیرہ، یہ ٹھگنی سی ہے، چھوٹے سے قد والی، تو آپ بڑی اس کی محبت کرتے ہیں۔ یہ صرف اتنا کہا۔ بھئی اگر کسی کا چھوٹا قد ہے، اس کو چھوٹا قد تحقیر سے کہیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ گناہ بن جائے گا۔ تحقیر سے کہیں گے، صرف اتنی سی بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا سیدہ عائشہ کو؟ انہا کلمہ، تو نے ایک ایسا لفظ بول دیا ہے، ایسا زہر والا لفظ بول دیا ہے، زہر کا بھرا ہوا بول دیا ہے، اگر اس کو سمندر کے پانی میں ڈالا جائے تو سارا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ اور ماشاءاللہ یہ اب ایک دوسرے عقیدہ اہل حدیث کا اور قرآن و سنت کی تعلیم، دعویٰ توحید و سنت کا، دعویٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی وراثت کا، کہ ہم
وارث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے، ان کے عمل کے، ہم وارث ہیں صحابہ کرام کے منہج کے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کرو کہ ہم وارث ہیں صحابہ کرام کے اخلاق کے۔ یہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے بھائی؟ ایک نعرہ تو میں نے بھی سنا، بڑا خوبصورت ہے کہ ہم توحید و سنت کا پرچم لے کر پوری دنیا پہ لہرائیں گے، پاکستان پہ لہرائیں گے، سارے کہو آمین۔ میں نے بھی ہاتھ اٹھایا۔ اچھا، ایک نعرہ یہ بھی لگا دینا کہ ہم آپس کے اندر توحید و سنت کی تعلیم کے اور صحابہ کے اخلاق حسنہ کو ہم اپنائیں گے۔ یہ حافظ صاحب سے آپ نے صحابہ کا عقیدہ تو سنا، تو اگر سیرت نبوی میں جو اخلاق مصطفیٰ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور صحابہ کے اخلاق آپس کے اندر، اگر ایک درس وہ بھی ہو جائے اور پھر ہم تقابل کر لیں کہ نعرے لگانے سے انقلاب نہیں آتے، عمل سے آتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق سکھائے صحابہ کو، غزوہ حنین میں بھیڑ تھی، آپ جانتے ہیں، ایک دفعہ یکدم کفار نے حملہ کیا جس کی وجہ سے کچھ بھگدڑ مچی، تو ایک صحابی وہ کہتے ہیں کہ میرا جوتا بڑا سخت تھا اور میرا جوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ آ گیا، آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ نے لاٹھی سے مجھے مارا اور مجھے دور کیا اور کہا بسم اللہ اوجعتنی، بسم اللہ اوجعتنی، تو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اور اس کو دھکیلا لاٹھی سے، ایک لاٹھی لگا دی اور اس کو دور کیا۔ اوجعتنی بسم اللہ۔ اب وہ چلا تو گیا، کہتا ہے ساری رات مجھے نیند نہیں آئی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی میری وجہ سے، حالانکہ آمدن نہیں تھا، بھیڑ کی وجہ سے تھا۔ کہتے ہیں اگلے دن ایک آدمی میرا نام لیتا پھرے کہ فلاں کہاں ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ کہتا ہے رات تو میں نے پریشانی میں گزاری پہلے ہی کہ میری وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، مجھے ڈر رہا کہ اب میرے خلاف کوئی آیت آ گئی ہوگی یا کیا حکم صادر ہوگا۔ تو جب میں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویسے کیا خیال ہے جی، یہ ہمارے جو تنظیموں کے ماشاءاللہ عظیم، ان کو بھی مجاہدین کہہ لیں گے نہ کہہ لیں؟ ہاں، لفظ جہاد بدنام تو کیا ہی ہے، تو یہ ان کو بھی مجاہدین کہہ لیں گے نہ کہہ لیں، جو ایک تنظیموں کے ایک دوسرے کے خلاف ماشاءاللہ محاذ قائم کر کے پوری قوت سے جھوٹ اور بہتان اور وہ کچھ کر رہے ہیں کہ ہمیں تو پڑھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، وہ تصویریں چھاپ رہے، کون ہیں یہ؟ ان کے ذریعے اللہ نے توحید و سنت کا انقلاب برپا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، وہ ڈرتا ہوا بیچارہ ہے۔ آپ نے کہا کہ تو نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی، میں نے تجھے لاٹھی مار دی، میں نے تجھے لاٹھی مار دی، اب مجھے تو اس کا افسوس ہے جو میں نے لاٹھی ماری۔ کیوں بھائی؟ جو مجھ سے آپ کو لاٹھی لگ گئی نا، جو تو نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی، اب میں کیسے آپ کو راضی کروں؟ جو مجھ سے آگے سے زیادتی ہوگی اس کا کفارہ کیا دوں؟ یہ لے جاؤ، کیا لے جاؤ؟ 80 نعجہ، 80 نعجہ،
80 گائے لے جاؤ، خوش ہو جاؤ، اور جو مجھ سے ایک لاٹھی لگ گئی تھی وہ دل سے نکال دو۔ 80 گائے دے دی، ہاں جی، ہلکی سی لاٹھی لگائی تھی، اور بدلے میں کیا دینا پڑا؟ 80 گائے دے کر ان کو خوش کیا۔ وہ کہتا ہے میں تو ڈرتا تھا کوئی آیت میرے خلاف نہ آ جائے، اور آپ کو اپنی لاٹھی یاد تھی، اور اس کے بدلے مجھے 80 گائے دے دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہم تو صرف چھوٹی سی لاٹھیاں نہیں مارتے، ہم تو دلوں کو زخمی کرتے ہیں، اور وہ الفاظ بولتے ہیں اپنے اہل حدیث ساتھیوں کے خلاف، بڑوں کے خلاف، چھوٹوں کے خلاف۔ یہ اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ یا بد اخلاقی کس چیز کا نام ہے؟ ہمیں تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اشداء علی الکفار، کیوں جی آگے ہے کچھ؟ اچھا آگے بھی ہے، رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ اور میں یہ آخری اعلان یہ کرتا ہوں کہ جب تک شیوخ الحدیث سے لے کر، علماء سے لے کر، خطباء سے لے کر، نوجوانوں سے لے کر، بوڑھوں سے لے کر، بچوں تک، جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاونوا علی البر والتقوی کی بنیاد پر محبت نہیں کریں گے، تعاون نہیں کریں گے، اس کی مدد نہیں کریں گے، بھول جائیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اخلاق کے وارث ہیں۔ ہر پیغمبر پر فرض تھا کہ اس کے دور میں آنے والے پیغمبر کو پیغمبر مانے بھی، اس پر ایمان بھی لائے، اس کی مدد بھی کرے، اور اس کی نبوت کا اقرار بھی کرے۔ یہ ہے قرآن مجید کی کوئی آیت بھائی؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، یہ صرف رسولن، یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ ہر رسول ہے۔ ہر رسول پر فرض ہے کہ وہ دوسرے رسول کو رسول مانے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اگر ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کی رسالت اور نبوت کو نہیں مانے گا، اس پر ایمان نہیں لائے گا، اس کی مدد نہیں کرے گا، دعوت میں، تبلیغ میں، ہر کام میں اس کی نصرت نہیں کرے گا، تو وہ پیغمبر نہیں رہے گا، بلکہ فاسق اور فاجر بن جائے۔ ایک شیخ الحدیث کو دوسرے شیخ الحدیث کی ٹانگیں کھینچنی چاہیے، اس کے بارے میں بغض رکھنا چاہیے، یا اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کو بھی عالم ماننا چاہیے۔ ہم لوگوں سے کہیں کہ علماء کا احترام کرو، اور خود میں دوسرے عالم کا احترام نہ کروں، یہ ہماری دعوت ہے۔ ہم اپنی مسجد کے لیے کہیں جی ہماری مسجد سے دوسری مسجد کے لیے ہم چندہ اکٹھا نہیں کرنے دیں گے، یہ آپ نے دیکھی ہے نا مسجدیں اس طرح کی بھی۔ اچھا جی کیوں بھائی؟ دوسری مسجد جو بنے گی اس میں بھی توحید و سنت کی آواز بلند ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کو بنانے میں آپ کو ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اگر ایک جامعہ بن رہا ہے، اس کو بنانے والوں کی، مدرسے کو، تحفیظ کا مدرسہ، ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی دوسرا مدرسہ نہیں بننا چاہیے، میرے قریب دوسری مسجد نہیں بننی چاہیے، وہ میرا رش کھینچ کر لے جائیں۔ میرے گاؤں میں دوسرا بچیوں کا مدرسہ نہیں بننا چاہیے، اور روڑے اٹکائیں گے۔ کیا یہ صحابہ کرام کا منہج تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 عالموں کو، 2 گورنروں کو قاضی بنا کر، قاضی بھی ان کو بنایا یمن کے 2 حصوں کا،
کون کون تھے؟ سیدنا معاذ تھے اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اکٹھا بھیجا اور کیا کہا ائتلفا ولا تختلفا، کہ دونوں نے مل کر رہنا ہے، اختلاف نہیں کرنا. اب ایک صحابی دوسرے کی مخالفت کر رہا ہو تو لوگوں پر اثر کیا پڑے گا؟ ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کی مخالفت کر رہا ہو تو لوگوں کے اوپر اس دعوت کا کیا اثر پڑے گا؟ آپ نے دونوں کو کہا. دونوں عالم تھے، گورنر تھے الگ الگ علاقے کے، قاضی بنا کر بھیجا، لوگوں کو دین سکھانے کے لیے معلم بنا کر بھیجا. اور سن لیجیے الفاظ علماء کرام، کہا ائتلفا ولا تختلفا، تتابعا ولا تفترقا. آپس میں ایک دوسرے سے مل کر رہنا، دل سے ایک دوسرے کا احترام کرنا. دونوں گورنر ہو، ایک علاقے کے الگ الگ دو حصوں میں کیا ہے، وہاں آپس میں ایک دوسرے پر فتوے نہ لگانا، اپنی اپنی جماعت کھڑی نہ کر لینا. یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، لوگوں پر آسانیاں کرنا، تنگی نہ کرنا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، لوگوں کو نفرت نہ دلانا. یہ دونوں کو تبلیغ ہو رہی ہے. معاذ بن جبل کو اور ابو موسیٰ اشعری کو، صحابہ کرام کے ورثاء، یہ جماعت اہل الحدیث کا منہج رکھنے والے علماء کرام سے میں یہ بستہ گزارش کروں گا کہ یہ نصیحت ایک شہر میں رہنے والے دو علماء کے لیے بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ہاں کہتے ہیں جی ایک سے پوچھتے ہیں فتویٰ، وہ کچھ اور کہتا ہے، اس کو بتاتے ہیں وہ جی فلاں شیخ الحدیث نے تو یہ کہا ہے، وہ کہتے ہیں وہ تو جاہل ہے، پاگل ہے وہ. اچھا بھئی، آپ شیخ الحدیث ہیں، آپ صحیح شیخ الحدیث ہیں، اور وہ پاگل شیخ الحدیث ہے، وہ جاہل شیخ الحدیث ہے، آپ عالم شیخ الحدیث ہیں. عجب کی بیماری کسے کہتے ہیں؟ آنا والا غیری کس بیماری کا نام ہے؟ آپ کسی کا علم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. صحیح تربیت کریں ان نوجوانوں کی، عوام کی. انشاءاللہ یہ وہ دین ہے، یہ وہ منہج ہے، یہ وہ دعوت ہے، یہ وہ پیغام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حق اور سچ ہے. علامہ شہید رحمہ اللہ کہتے تھے کہ یہ صدی اہل حدیث کی دعوت اور ان کی قوت اور غلبے کی صدی ہے، اس لیے کہ یہ سچ ہے اور حق ہے. اس لیے توحید کو اختیار کریں. قرآن اور سنت کی تعلیم ہر مسجد میں ہے، قرآن کا ترجمے کی کلاس اور ایک حدیث ہر روز. ویسے میں نے یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اسلام آباد والے بھی ناراض نہ ہو جائیں، ایک درس میں میں پوچھ بیٹھا کہ اسلام آباد میں کتنی مسجدیں ہیں، تو یہ حضرات کہنے لگے جی 46 مسجدیں. اس وقت شاید 2 سال پہلے کی بات ہے. میں نے پوچھا کتنی مسجدوں میں درس قرآن ہوتا ہے، اپنا ترجمے کی کلاس ہوتی ہے، ترجمے کی کلاس کتنی مسجدوں میں ہوتی ہے؟ کہتے ہیں جی 5 مسجدوں میں ہوتی ہے. اب 46 مسجدوں سے 5 نکال لیں تو باقی 41 رہے گی. تو میں نے وہاں ادھر کے امیر بھی تھے، سارے تھے، میں نے کہا آپ نے یہ مسجدیں بنائیں کس لیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد کو یونیورسٹی بھی بنا دیا تھا، اس میں قرآن سکھاتے تھے، سنت سکھاتے تھے، اخلاق سکھاتے تھے. آپ صرف 5 نمازیں پڑھا کر مسجد کو بند کر دیتے. مسجد کا یہ کردار ہے. بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے محنت کی. میں نے کہا کہ مجھے مہینے میں کوئی رپورٹ بھیجو نا، کوئی رپورٹ بھیجو. تو پھر انہوں نے 37 مسجدوں میں ترجمہ قرآن شروع کر کے اس کی رپورٹ بھیجی. اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ برکت دے. آج کا پروگرام یہ ماشاءاللہ پنڈی میں ہے، اور یہ پنڈی کی جو ایک نظم ہے
وہ ایک الگ ہے، یعنی الگ کا یہ معنی نہیں کوئی خلاف ہے، یعنی امیر ناظم الگ ہے۔ اب میں یہ پوچھنے کی جسارت نہیں کرتا آخر میں کہ کتنی مسجدیں ہیں اور کتنی مسجدوں میں، ویسے ہم نے انقلاب تو وہ لانا ہے نا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ لائے تھے، کیوں جی ایسے ہی ہے؟ اس پاکستان کو ہم نے ریاست مدینہ بنانا ہے، کیوں جی؟ خلافت راشدہ کے اصولوں پر قائم کرنا ہے، لیکن اس مسجد کا نظم بھی لائیں نا جو مسجد نبوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، ہر مسجد میں قرآن کا ترجمہ، صحیح بخاری کی ایک حدیث کا ترجمہ۔ اگر اس بر صغیر میں حقیقت ہے، بر صغیر میں آپ سن رہے تھے ایک نوجوان سے، مجھے اس کا نام نہیں آتا، کہ ہم نے حدیث اور سنت کی اشاعت کے لیے نمازوں کے اندر اگر انگلی کوئی اٹھاتا تھا تو انگلیاں توڑ دیتے تھے، کاٹ دیتے تھے، سینے پر کوئی ہاتھ باندھتا تھا، رفع الیدین کرتا تھا، ہاتھوں کو توڑ دیتے تھے۔ اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے وارث وہ اہل حدیث بن کر اس بر صغیر میں اٹھے، اور آج ہر مسجدوں سے قال اللہ اور قال الرسول اور ترجمے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ منہج کیسے پھیلا تھا؟ یہ قرآن کے ترجمے سے پھیلا تھا، صحیح بخاری کے ترجمے سے پھیلا تھا، صحیح بخاری کے ترجمے سے۔ کیا آپ لوگ اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں کہ صحیح بخاری کو عملاً نہ ماننے والے عملاً نہ ماننے والے، اپنی نمازوں کو صحیح بخاری کی احادیث کے مطابق نہ بنانے والے، وہ بھی مجبور ہوئے، آپ کی حدیث کی دعوت کے غلبے سے اتنے مجبور ہوئے کہ آج درس بخاری سب مدارس میں ہو رہا ہے، اور جب تک درس بخاری نہیں ہوتا، کوئی بخاری شریف نہیں پڑھتا، اس کو سند فضیلت نہیں ملتی، ورنہ بخاری کو تو پڑھنا جرم تھا، قرآن کا ترجمہ پڑھنا جرم تھا۔ اسی لیے تو میاں نذیر حسین نے کہا تھا رحمہ اللہ، جب ایک نابینا محدث پنجاب کا ان کو ملنے کے لیے جاتا ہے، حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ، انہوں نے ان کو دیکھ کر کہا کہ دیکھو، یہ دیکھو گجرانوالہ کے، یہ وزیر آباد کا اور یہ گجرانوالے کے، ایک اندھے نے اور ایک نابینا، ایک لنگڑے نے، ایک اندھا اور دوسرے لنگڑے، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ان دونوں نے پورے پنجاب کو حدیث کے نور کی روشنی سے منور کر دے، حدیث پڑھائی۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ ہم بھی اسی کی طرف لوٹیں، ان اصولوں کی طرف آئیں جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، توحید کا پیغام تھا، قرآن و سنت کی تعلیم کا پیغام تھا، خوبصورت اخلاق کا پیغام تھا۔ اپنی مسجدوں سے شروع کریں، اپنی ہر مسجد کے اندر قرآن کا ترجمہ اور حدیث کا ترجمہ شروع کریں، بچوں کو اخلاق سکھائیں۔ ہر تنظیم کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اخلاق سکھائے، اور مقابلے میں وہ ان کو مجاہد بنا کر نہ لائے کہ ہاں بھی شیرو، اگر ایک گالی دی ہے تو آپ پھر سوشل میڈیا کسی نے روکنا، اور پھر اس کی عزت کی بنیاد بھی یہی ہو اور قرب کی بنیاد بھی یہی ہو۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ ذوالجلال اہل حدیث کے منہج اور ان کی دعوت کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کو ترقی نصیب فرمائے، اللہ اس ملک میں امن اور سلامتی قائم فرمائے۔ اور جس بنیاد پر یہ بنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ آپ کے اکابرین نے نعرہ دیا تھا، آپ کو یاد ہونا چاہیے۔
کہ یہ نعرہ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ نے یہ نعرہ دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہمارا دیا ہوا نعرہ تھا۔ اب اس کو عملی نمونہ اس ملک کے اندر بنانا ہے، نیچے سے بنیاد سے لے کر قرآن اور سنت کی اخلاق کی تعلیم اور تربیت سے لے کر یہ نعرہ بھی آپ کا تھا، اور اس کے اندر رنگ اور عمل بھی آپ پر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اس میں رنگ بھی آپ بھریں۔ اللہ عز الجلال توفیق عطا فرما دے، اس ملک میں قرآن و سنت اور توحید و سنت کی حکومت ہو، اس کا بول بالا ہو۔ اللہم اشف مرضانا و مرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا و مرضى المسلمین واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔